اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نقوش امامت میں نقش پڑھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، اور کل تک کی جو ہماری گفتگو تھی کہ خود امام حسین علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنے کربلا کے اہداف کیا کیا بیان کیے، جس میں امام حسین علیہ السلام کے اقوال کے ترجمے کو اس کتاب میں درج کیا گیا ہے، اسے ہم نے پڑھا۔ آج جو سوال ہے، آج جو عنوان ہمارے پاس ہے وہ ہے عاشور کے آثار و نتائج۔ آخر روز عاشور جو کچھ ہوا، کربلا کے واقعے سے ہمیں کیا نتیجہ حاصل ہوا، کیا ہمیں سبق مل رہا ہے، کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی تحریک اور آپ کے قیام کے بہت سے نتائج و اثرات جامعہ اسلامی میں ظاہر ہوئے، جس میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ حاکم جماعت کی رسوائی، نمبر 1، کہ جو جماعت حاکم تھی یعنی یزید اور اس کے پیروکار جو تھے، ان کی کیا ہوئی؟ رسوائی ہوئی، ذلت انہیں اٹھانی پڑی۔ اور یہی ذلت اٹھانے کا نتیجہ تھا کہ ابن زیاد جو ہے، یزید کہتا تھا ابن زیاد نے بنا مرضی کے میرے کام کیا، اور یزید اور ابن زیاد کہتا تھا کہ ہم نے اس کے کہنے پہ کام کیا، اور میں تو کربلا میں موجود نہیں تھا اور میرے ساتھ نے کام کیا۔ ہر کوئی یعنی قتل امام حسین کا جرم کوئی قبول کرنے کو آمادہ نہیں۔ اور ایسا کب ہوا کہ جب شام کے حالات تبدیل ہونے لگے، لوگوں کو دھیرے دھیرے جب حقیقت پتہ چلنے لگی کہ آخر یہ کون ہے جو متعدد واقعات ہوئے اس سے، یا خود کوفے کے اندر یعنی کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جیسے باقاعدہ ایک حدیث ملتی ہے مولانا، ارتد الناس بعد الحسین الا الثلاث، کہ لوگ قتل امام حسین کے بعد مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 لوگوں کے۔ کتنے لوگ؟ 3 لوگ۔ ایک روایت کہتی 12 لوگ، ایک روایت کہتی 25 لوگ 25 لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ لوگوں کے اندر اتنا خوف ہو گیا تھا کہ یزید جو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام کو نہیں بخش رہا ہے، ان کا سر قلم کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ہم اور آپ کیا۔ تو ایک عجب سی خاموشی تھی لوگوں کے درمیان، ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود، ان سب کے باوجود، حاکم جماعت کی رسوائی، ذلت اٹھانی پڑی اسے۔ آج اگر آپ جائیں گے سیریا کی زیارت اگر آپ کو نصیب ہو، جائیے گا، دیکھیے گا یزید کی قبر، وہ محل آج موجود ہے، چونکہ اس کو مسجد بنا دیا گیا ہے، جسے جامع اموی کہتے ہیں، جامع اموی۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کہیں معاویہ کی قبر کو تلاش کریں گے تو ایک بنا رکھی ہے، لیکن اس کے کوئی حقیقت نہیں، اور یزید کی قبر کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہیں پہ اسی شام کے اندر جناب زینب کا روضہ علی شان بنا ہوا، اور خود جناب سکینہ کا روضہ بالکل قریب میں ہی اس کے محل کے بہترین روضہ بنا ہوا، بہترین روضہ۔ اس علاقے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کنسٹرکشن کی اجازت نہیں ہے، مکان میں آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، ایز اٹ از، کیونکہ پورا علاقہ آثار قدیمہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کا نہیں معلوم کیا ہے جب حکومت بدل چکی، لیکن تب تک کوئی پرمیشن نہیں تھی، چونکہ وہ سب پرانے آثار ہیں، اس کو اسی طرح باقی رکھنا تھا۔ لیکن صرف جناب سکینہ کے روزے کو اجازت تھی کہ نیا جو چاہے وہ کام کیا۔ وہ علاقہ کس کے نام سے ہے؟ سیدہ رقیہ پورا علاقہ ہے،
جہاں جناب سکینہ کا روزہ ہے اس علاقے کا نام ہی سیدہ رقیہ ہے. جس علاقے میں جناب زینب کا روزہ ہے اس علاقے کا نام ہی سیدہ زینب ہے. پورا علاقہ، پورا منطقہ، وہ شہر جو کیا کہلاتا ہے؟ سیدہ زینب. اسی شام میں نہ معاویہ کے نام کا کوئی شہر ہے، نہ گاؤں ہے، نہ کوئی یزید کے نام کا گاؤں ہے، نہ بستی. تو یہ رسوائی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جی حکومت جس کی تھی اس کا نام و نشان نہیں، جسے تم نے قید کیا آج اس کے نام سے علاقے موجود ہیں. تو اس کے علاوہ کچھ خبریں اس طرح کی ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب یہ لوگ کوفے میں تھے، قید میں تھے، تو کسی نے ایک کاغذ میں پتھر رکھ کر پھینکا، جی پھینک کے بتایا کہ آپ کے لیے باقاعدہ شام قاصد بھیجا گیا ہے، ممکن ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. وہاں سے اگر ایسے آرڈر آئے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. میں اگر ایک تکبیر کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، دو تکبیر کہوں تو اس کا یہ مطلب ہوگا. اس کا مطلب کوئی تو تھا جو آپ کا ہمدرد تھا، وہاں پہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، ورنہ اسے بھائی جب کوفے میں قید کیے گئے ہیں تو قید کرنے کے بعد ان کے بارے میں کیا فیصلہ آئے گا کوئی جانتا ہے؟ حکومت ان کے حوالے سے کیا فیصلہ لے لے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو جس نے پتھر پھینکا اندر، اس کا مطلب کہ وہ کیا ہے؟ چاہنے شیعہ ہے. والا ہے. یا عبداللہ ابن عفیف کا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ نہیں. کوفے کے اندر ہوا ہے. جی عبداللہ ابن عفیف جو نابینا تھے، ہاں، اور جب ابن زیاد منبر پہ چڑھ کے بکواس کر رہا تھا اس وقت انہوں نے اس کی مخالفت میں انگار اسی مسجد میں انگار کھڑے ہاتھ ہو. میں رکھی تھی نا، وہ ہے. جی 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 جی. جی بیٹی ان کے پیچھے سے بتا رہی تھی اور وہ ایسے ہی بیٹی کے اشارے پہ کہنے پہ وہ جنگ کر رہے تھے. جی عبداللہ ابن عفیف شہادت نصیب ہوئی ان کو. اس کا مطلب کہ اہل بیت کے چاہنے والے بھی موجود تھے. یہ بات کی جاتی ہے نا کہ کوفے کے لوگوں نے شہید کیا، کوفے کے لوگوں نے بلایا، اور کوفے کے لوگوں نے ہی امام کو، لشکر میں کون زیادہ تھے؟ سب سے شہر قریب کون تھا؟ کوفہ. لشکر یزید میں سب سے زیادہ شامل لوگ کہاں کے تھے؟ کوفے کے تھے. تو جو ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے وہ یہی تو لگایا جاتا ہے کہ شیعوں نے بلایا، شیعوں نے قتل کر دیا. اور شیعہ آج جو ہے روتے ہیں کہ ہم نے بلایا، ہم نے قتل کر دیا، اس لیے مار پیٹ کے اپنے کو کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں. صحیح ہے. یہ کس کی جانب سے کہا جاتا ہے؟ اہل سنت کی جانب سے. لیکن یہاں پہ اسی میں قاتلان امام حسین مذہب، قاتلان حسین امام حسین کا مذہب، اسی میں جہاں تک مجھے یاد آتا ہے میں نے پڑھا ہے کہ کوفے کے لوگ شیعہ تھے، اس میں شیعہ تھے، بالکل تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اہل بیت کے چاہنے والے تھے. مولائے کائنات جب خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد مولائے کائنات نے کوفے کو دارالخلافہ بنایا. لیکن اب مسئلہ تھا کہ علی کے چاہنے والے تھے، جی لیکن کیسے تھے؟ دو طرح کے علی کے چاہنے والے تھے. ایک وہ علی کے چاہنے والے تھے، علی کو خلیفہ ماننے والے تھے، جو پہلے ابو بکر کو بھی خلیفہ مانا تھا، انہوں نے عمر کو بھی مانا، عثمان کو بھی مانا. اب علی خلیفہ ہے تو علی کو مان رہے ہیں. کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے ابو بکر کو نہیں مانا، عمر کو نہیں مانا، عثمان کو نہیں مانا، صرف کس کو مانا؟ علی کو. مولا علی. تو ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے کہ آیا کوفے کو لوگ علی کو پہلا ماننے والے تھے کہ علی کو چوتھا ماننے والے تھے؟ آئی سمجھ میں ہے جی کہ نہیں ہے؟ تو ہو سکتا ہے تو مان تو رہے ہیں علی کو، لیکن کون سے؟ چوتھے خلیفہ. فرق آ جائے گا، دونوں کا فرق آئے گا. جی
دیکھیے اس بات کے پیش نظر کہ بنی امیہ حکومت کو دینی رنگ دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دینی رنگ دیتے تھے. ظاہر اسلام کے نام پہ حکومت کر رہے تھے اور اسلام کا دکھاوا تو انہیں کرنا تھا، اور اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے نام پر مسلمانوں پر حکومت کرتے تھے. تو کس کے جانشین تھے؟ رسول کے. خلافت کس کی تھی؟ رسول. رسول کی خلافت تھی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے اس حکومت کے جسم کو بہت بڑی چوٹ پہنچائی. صحیح ہے. اور حاکم جماعت کو رسوا کر دیا اس طریقے سے کہ ہر جگہ لوگ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی بنا پر یزید پر لعن و نفرین کرتے تھے. اس میں بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات کہی ہے ایک ہندو نے کہ Incoming voice call from +9196385916. ہلو، ہاں تو کیا ہوا؟ لوگ نفرین کرتے تھے. میں کیا بتانے جا رہا تھا، یہ حسن اختیار ہے امام حسین علیہ السلام کا. اگر امام حسین کوفے سے نہ نکلتے، مدینے سے نہ نکلتے، تو مدینے میں امام کو شہادت تو امام کی ہونی تھی. جی. مدینے میں جیسے امام حسن علیہ السلام کو زہر دلا دیا گیا ان کی بیوی جودہ بنت اشس کے ذریعے، لیکن اصل قاتل تو سامنے نہیں آیا. کس نے دلایا؟ آج قاتل کون جانتا ہے؟ جی. کس کو جانتے ہیں؟ جودہ بنت اشعث کو. اصل قاتل کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت حالت نماز میں ہوئی. قاتل کون ہے؟ ابن ملجم. اصل قاتل کو ہم نہیں جانتے. لیکن اگر امام حسین علیہ السلام کربلا نہ جاتے، مدینے میں رہتے، مدینے میں بھی آپ کی شہادت ہوتی، لیکن آپ کا قاتل کیا ہوتا؟ گمنام ہوتا، پوشیدہ رہتا. مکے میں رہتے، حالت احرام میں طواف کرتے ہوئے کون آپ کو قتل کر کے چلا جاتا کسی کا پتہ نہ چلتا. ابن ملجم کی طرح کوئی ایک نام سامنے آتا، آپ کا اصل قاتل پوشیدہ رہتا. لیکن امام کے حسن اختیار نے کربلا کو چن کے قاتل کو کیا کر دیا؟ بے نقاب کر دیا. آج بچہ امام کے قاتل کو ابن یعنی شمر کو نہیں بتاتا، عمر سعد کو نہیں بتاتا جو براہ راست کربلا میں موجود تھے. سیدھے کس کو بتاتا ہے؟ یزید کو. یہ کس کا حسن اختیار ہے؟ امام حسین علیہ السلام. صحیح ہے کہ انہوں نے کربلا کی زمین کا کیا کیا ہے؟ انتخاب کیا ہے. ورنہ آپ کا قاتل بھی اوروں کے قاتل کی طرح کیا ہوتا؟ چھپا ہوتا، پوشیدہ ہوتا، اسے ہم نہ جان رہے ہوتے. سنت شہادت کو زندہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. لوگ جنگ سے کیا ہوتے ہیں؟ دور بھاگتے ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی بہت سی کامیابیوں کا سبب یہ تھا کہ وہ حق کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہادت کا استقبال کرتے تھے. چاہے وہ جنگ بدر ہو یا جنگ خندق ہو. شہید ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ جنگ حنین ہو. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حکومت اسلامی کا اصل راستے سے منحرف ہونا، فتوحات میں اضافہ ہونا اور مال غنیمت کا مرکز خلافت میں جمع ہو جانا. صحیح ہے. کیا کیا ہوا؟ جنگیں بہت جیتی گئیں. کس کے زمانے میں؟ عمر کے زمانے میں. ایران فتح ہوا عمر کے زمانے میں. صحیح نا. اور اسی وقت کوفہ بنایا گیا ہے. کوفہ شہر نہیں تھا، کوفہ چھاونی تھا. صحیح. کوفے کو بسانے والا عمر ابن سعد جو ہے کربلا کے میدان میں اس کا باپ ہے سعد بن ابی وقاص. اس لیے کہ عمر کے زمانے میں لشکر کا سردار تھا جب ایران سے جنگ چل رہی تھی. عرب کی سرزمین گرم، ایران کی سرزمین ٹھنڈی. یہاں کی گرم، وہاں کی ٹھنڈی. جب عرب جاتے تھے وہاں لڑنے کے لیے تو ان کے چہرے عجیب ہو جاتے تھے، چہرے پھٹنے لگتے تھے. سردی میں پھٹتے کہ نہیں پھٹتے ہیں؟
صحیح ہے، اور ان کا وہاں کا موسم ان کو راس نہیں آتا تھا، تو اس نے کہا کہ کچھ ایسا انتظام کیا جائے، بیچ کا راستہ نکالا جائے کہ زیادہ سفر بھی نہ کرنا پڑے اور موسم بھی ہمارے لیے کیا رہے، سازگار رہے۔ تب کوفے کا انتخاب کیا گیا، کوفے میں مسجد بنائی گئی، دارالخلافہ بنایا گیا اور فوجی وہاں رہنے لگے، اور ایسے پورا دھیرے دھیرے شہر بسا ہو، نو شہر نہیں تھا کوئی، تب بسا ہے۔ تو کیا ہوا ہے ان فتوحات میں؟ ملک تو فتح ہوئے، ملک فتح ہوئے تو مال غنیمت آیا، مرکز خلافت میں جمع ہونے لگا، اور بعض دوسرے اسباب کی بنا پر آہستہ آہستہ مسلمانوں میں جہاد و شہادت کا جذبہ ختم ہو ختم ہو گیا۔ گیا۔ صحیح ہے، اور لوگ آرام و آسائش کے عادی ہو گئے، آرام پسند ہو گئے۔ اس طرح روز بروز شہادت کا جذبہ ختم ہوتا گیا۔ دوسری طرف ظالم اور ستمگر حکمرانوں کا تسلط لوگوں کے ڈرپوک اور بزدل ہونے کا سبب بنا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قیام اور آپ کی شہادت نے اس صورتحال کو الٹ دیا اور لوگوں کو شہادت کا درس دیا، اور مسلمانوں میں شہادت کی سنت کو بھی زندہ کر دیا۔ ورنہ کیا مجال تھی مولانا، آسان ہے جو توابین نے کام کیا ہے کہ 4000 افراد نے اپنی جان کو قربان کیا ہے راہ امام حسین علیہ السلام نے، سلیمان بن سرد خزائی کے لیے۔ اگر امام حسین علیہ السلام شہادت کا جذبہ نہ پیدا کرتے تو اگر جس نے آپ نے مختار نامہ دیکھا ہوگا کس طرح سے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی ہے، کہ آسان کام ہے کہ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے 4000 افراد ہیں، ایک دو نہیں، کتنے؟ 4000 افراد جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے۔ خود جناب مختار کے ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں نے درجہ شہادت کو فائز کیا، بے فائز ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ آرام پسند ہو چکے تھے۔ اس آرام پسندی کی وجہ سے ایک کام امام نے کیا کیا، شہادت کے جذبے کو لوگوں کے بیچ، تو ہم نے ابھی کیا باتیں پڑھی، دو باتیں، ایک کہ حکومت جو اس وقت کی تھی اس کی رسوائی۔ بھائی رسوائی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے مقصد حاصل ہوا جو میں چاہتا تھا، مقصد ہدف کے اوپر جیت ہوتی، جیت اور ہار ہوتی۔ یزید کا مقصد تھا بیعت لینا، امام نے انکار کیا، مدینے میں انکار کیا، وہ انکار عاشور تک باقی رہا، رائے میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیا آ گئی؟ پہلے دن جو انکار کیا ہے وہی انکار 10 محرم تک باقی رہا۔ ظالم نے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اپنی سختیاں بڑھاتا گیا۔ جی مدینے سے نکلے مکہ، مکے میں جب آپ کے قتل کا خدشہ پیدا ہوا مکے سے نکل گئے، گھیر گھار کے آپ کو کہاں لایا گیا؟ کربلا میں، پانی بند کیا گیا، آپ کی رائے بدلی؟ ساتھ میں سے بدلی نہیں، چلو اب صلح کر لیتے ہیں، اب بیعت کر لیتے ہیں۔ اصحاب قتل ہو گئے، جب آپ کے صرف بنی ہاشم بچے تب رائے بدل گئی امام کی۔ اصحاب چلے گئے، صرف بنی ہاشم بچے تب رائے بدلی۔ ایک ایک فرد جاتے رہے لیکن آپ کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہاں تک کہ آپ نے اپنی جان کی بازی لگا دی لیکن اس کے باوجود آپ کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو بیعت کا انکار مدینے میں کیا تھا وہ انکار 10 محرم تک باقی رہا، اور یزید جس چیز کا طالب تھا، جو چیز چاہ رہا تھا وہ اس کو ملنے والی نہیں تھی اور نہیں ملی۔ صحیح ہے، اور اس کے اندر اتنا خوف پیدا ہو گیا، اس کے اندر خود یزید کے اندر اتنا زیادہ خوف پیدا ہوا کہ اس نے امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی بیعت کا مطالبہ نہیں کیا، ورنہ مجبور کرتا کہ نہیں کرتا، لیکن نہیں کیا۔ ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام نے کس کو؟ حکومت وقت کو رسوا کیا اور لوگوں کے درمیان شہادت کے جذبے کو پیدا کیا جو آسائشوں کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ باقی جو بیت نہیں بچا ہے۔ تیسرا امت اسلامی میں قیام اور بغاوت۔ صحیح ہے، امام حسین علیہ السلام کا قیام اسلامی سماج میں متعدد قیام و تحریکوں کے وجود میں آنے کا سرچشمہ بن گیا، یعنی آپ ہی کے قیام کی وجہ سے
حکومت کے خلاف نہ جانے کتنے لوگ حکومت کے خلاف نکلنے کے لیے آمادہ ہو گئے، جن میں سے بطور نمونہ قیام توابین، صحیح ہے، توابین وہی جو سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں 4000 افراد نے جنگ لڑی تھی، اور قیام مختار کا نام لیا جا سکتا ہے۔ خود واقع فخر کہ جس میں مدینے والوں نے یزید کے کردار کو جاننے کے بعد کیا کیا، یزید کی بیعت کو توڑا، وہاں کے حاکم کو نکال دیا، جس کے بعد جنگ ہوئی اور مدینے کو تاراج کیا گیا۔ تو ایسے نہ جانے کتنے امور ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد انجام پائے ہیں، آپ کی شہادت کے بعد انجام پائے ہیں، اور انہی کا ثمرہ اسے کہا جا سکتا ہے۔ والحمدللہ رب، خود بنی امیہ کی جو حکومت ختم ہوئی ہے وہ اسی بنیاد پہ ختم ہوئی ہے، انہیں انتقام جی امام حسین علیہ السلام پہ، اور بنی عباس جو آئے ہیں امام حسین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آئے، اسی نام پہ حکومت تبدیل ہوئی۔ انشاءاللہ کسی دن بتائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی